ہمارا آج کا لیکچر نار آر ایس فلپ فلاپ کے متعلق ہے۔ ہم نے اپنے لاسٹ لیکچر میں فلپ فلاپ کو ڈیفائن کیا تھا، لیچ اور فلپ فلاپ کا ڈفرینس دیکھا تھا، فلپ فلاپ کی مختلف اقسام دیکھی تھیں اور ان اقسام میں نینڈ آر ایس فلپ فلاپ کو ڈیٹیل سے اسٹڈی کیا تھا۔ ہم آج کے لیکچر میں نار آر ایس فلپ فلاپ پر مشتمل لاجک سرکٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے آر ایس فلپ فلاپ کا لاجک سیمبل دیکھ لیتے ہیں۔ یہ آر ایس فلپ فلاپ کا لاجک سیمبل ہے جس کی دو ان پٹس ایس اور آر ہیں، جبکہ دو آؤٹ پٹس کیو اور کیو بار ہیں۔ ایس ان پٹ فلپ فلاپ کو سیٹ کرنے کے لیے، جبکہ آر ان پٹ فلپ فلاپ کو ری سیٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ کیو سے مراد نارمل آؤٹ پٹ اور کیو بار سے مراد انورٹڈ آؤٹ پٹ ہے۔ اب نار آر ایس فلپ فلاپ کی لاجک ڈائیگرام دیکھ لیتے ہیں، لیکن لاجک ڈائیگرام کو دیکھنے سے پہلے نار گیٹ کو ڈیفائن کر لیتے ہیں۔ تو نار گیٹ ایسا لاجک سرکٹ ہوتا ہے جس کی جب دونوں ان پٹس ہائی ہوں یا دونوں میں سے کوئی ایک ان پٹ ہائی ہو تو آؤٹ پٹ صفر ہوتی ہے۔ نار ناٹ آف آر گیٹ مطلب یہ آر گیٹ کا انورٹ ہوتا ہے، آر گیٹ کا الٹ ہوتا ہے۔ اب اس کا ٹروتھ ٹیبل دیکھ لیتے ہیں۔ نار گیٹ کی جب دونوں ان پٹس زیرو ہوں گی تب اس کی آؤٹ پٹ ہائی ہوگی، باقی ساری کنڈیشن میں اس کی آؤٹ پٹ زیرو ہوتی ہے۔ اب اس کا لاجک ڈائیگرام دیکھ لیتے ہیں۔ اب یہ نار گیٹ کی نار آر ایس فلپ فلاپ کی لاجک ڈائیگرام ہے۔ اس کی دو ان پٹ ایس اور آر ہیں، جبکہ دو آؤٹ پٹس کیو اور کیو بار ہیں۔ چونکہ یہ فلپ فلاپ نار گیٹ پر مشتمل ہے، اس وجہ سے اس کو نار آر ایس فلپ فلاپ کہتے ہیں۔ اب یہ ایک سنگل فیڈ بیک سرکٹ ہے۔ اس فلپ فلاپ کی آؤٹ پٹ اس گیٹ کی ان پٹ بن رہی ہے اور اس گیٹ کی آؤٹ پٹ اس گیٹ کی ان پٹ بن رہی ہے۔ تو اس کو ڈائریکٹ کپل فلپ فلاپ بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس کے دونوں گیٹ آپس میں کراس کپل ہیں، یعنی ایک کی آؤٹ پٹ دوسرے کی ان پٹ بن رہی ہے، اس وجہ سے اس کو ڈائریکٹ کپل فلپ فلاپ بھی کہتے ہیں۔ اب اس کا ٹروتھ ٹیبل سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی کنڈیشن کو زیرو زیرو ہے۔ پہلی کنڈیشن دیکھ لیتے ہیں جب ہمارے پاس ایس بھی زیرو ہے اور آر بھی زیرو ہے، مطلب یہاں پہ ایس بھی زیرو ہے اور آر بھی زیرو ہے۔ اب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اگر نار گیٹ میں کوئی ایک بھی ان پٹ 1 ہوتی ہے تو ہم ڈائریکٹ آؤٹ پٹ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں، اس کی آؤٹ پٹ صفر ہوگی۔ لیکن اگر ہمارے پاس ان پٹ صفر آ گئی ہے تو جب تک ہم یہ دوسری ان پٹ نہیں دیکھیں گے ہم آؤٹ پٹ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے۔ اب اس گیٹ کی ان پٹ زیرو ہے تو اس گیٹ کی ہم آؤٹ پٹ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے۔ اب ادھر آتے ہیں تو اس گیٹ کی ان پٹ بھی زیرو ہے، اب اس کی آؤٹ پٹ بھی ہم ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے۔ تو اب ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ اب اس کے پاس جو پہلے میموری تھی، مطلب اس کے پاس جو ڈیٹا سیو تھا وہ 1 تھا، اب یہ 1 فیڈ بیک ہو کے اس فلپ فلاپ کی ان پٹ بن جائے گا۔ اب 0 1 چونکہ یہاں پہ 1 آ گیا ہے، نار گیٹ میں کوئی ایک بھی ان پٹ 1 ہوگی تو آؤٹ پٹ 0 ہو جاتی ہے۔ اب یہ 0 فیڈ بیک ہو کے اس گیٹ کی ان پٹ بن جائے گی، تو یہ 0 0 آؤٹ پٹ 1 کر دے گا۔ تو اس کے پاس جو پہلے ڈیٹا سیو تھا اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی، مطلب یہ پہلے ہائی تھا تو یہ اب بھی ہائی رہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں کہ اگر اس کے پاس جو پہلے میموری سیو ہے، اس کے پاس سپوز کرتے ہیں کہ پہلے جو ڈیٹا سیو ہے وہ 0 ہے اور ہمارے پاس دونوں ان پٹس 0 0 ہیں، اب پھر ہم ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے تو اب اس کی جو آؤٹ پٹ ہے اس کی کیا ہوگی، ان پٹ بن جائے گی۔ اب 0 0 ہے تو آؤٹ پٹ 1 ہو جائے گی، یہ 1 فیڈ بیک ہو کے اس گیٹ کی ان پٹ بن جائے گی، تو 0 1 یہاں پہ 1 آ گیا تو آؤٹ پٹ کیا ہو جائے گی 0۔ تو اب اس کے پاس جو ڈیٹا پہلے سیو ہے اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو، تو جب دونوں ان پٹس 0 0 ہوتی ہیں تو آؤٹ پٹ میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، تو ہم نے اس کو نو چینج کہا ہے، یعنی فلپ فلاپ اپنی پریویس کنڈیشن کو برقرار رکھتا ہے۔ اس کے بعد جو ڈیٹا سیو تھا آلریڈی اس نے اپنے ڈیٹا کو سیو رکھا ہے، اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں ہولڈ کنڈیشن۔ اب ہمارے پاس ایس 0 ہے اور آر ہمارے پاس 1 ہے۔ اب یہاں پہ 1 آ گیا تو اب اس گیٹ کی ہم آؤٹ پٹ ڈائریکٹ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں، یہ آؤٹ پٹ 0 ہو جائے گی۔ اب یہ 0 فیڈ بیک ہو کے اس گیٹ کی ان پٹ بن رہی ہے، تو یہ 0 0 آؤٹ پٹ ہماری یہاں پہ 1 ہو جائے گی۔ تو جب ہمارے پاس 0 1 کنڈیشن ہے
تو ہمارے پاس آؤٹ پٹ آتی ہے 1 0. کیونکہ ہمارے پاس اب نارمل آؤٹ پٹ ہائی ہو گئی ہے تو اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں سیٹ کنڈیشن. جب ہمارے پاس S1 ہے اور R0 ہے، S1 ہے اور R0 ہے. اب چونکہ یہ 1 آ گیا ہے تو اس کی آؤٹ پٹ ہم ڈائریکٹ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں، یہ 0 ہو جائے گی. اب یہ 0 فیڈ بیک ہو کے اس گیٹ کی ان پٹ بن جائے گی تو یہ 0 0 اس کی آؤٹ پٹ اب 1 ہو جائے گی. تو ہمارے پاس آؤٹ پٹ آئے گی 0 1. تو جب ہمارے پاس 1 0 کنڈیشن ہے تو آؤٹ پٹ آتی ہے 0 1. اب چونکہ نارمل آؤٹ پٹ ہماری 0 ہو گئی ہے تو اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں ری سیٹ کنڈیشن. اب لاسٹ کنڈیشن دیکھ لیتے ہیں. جب ہمارے پاس ایس بھی 1 ہے اور آر بھی 1 ہے، جب ہمارے پاس ایس بھی 1 ہے اور آر بھی 1 ہے. اب چونکہ نار گیٹ ہے، نار گیٹ میں کوئی ایک بھی ان پٹ 1 ہوگی تو آؤٹ پٹ 0 ہو جائے گی. اب اس کی آؤٹ پٹ 0 ہو جائے گی اور اس گیٹ کی آؤٹ پٹ بھی 0 ہو جائے گی. تو 1 1 پہ ہمارے پاس دونوں آؤٹ پٹس 0 0 ہو جاتی ہیں. چونکہ فلپ فلاپ میں ایسا پاسبل بھی نہیں ہے. اگر ہمارے پاس Q 0 ہے تو Q بار یہاں پہ 1 ہونا چاہیے. تو اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں پروبیبلٹی یا انویلڈ کنڈیشن. اب نار آر ایس فلپ فلاپ کی پریکٹیکل سیمولیشن دیکھ لیتے ہیں. جب ہمارے پاس ڈیٹا 0 0 ہے اور اس کے پاس جو پہلے میموری سیو ہے وہ 1 ہے. اگر یہ 1 ہے تو اس کنڈیشن کو جب ہم 0 0 کریں گے تو ہمارے پاس آؤٹ پٹ 1 ہی آئے گی. اب دیکھیں یہ 0 1 ہے، ہمارے پاس پہلے ڈیٹا سیو ہے 1. تو جیسے 0 0 کیا تو اب یہ 1 ہی رہا، اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی. لیکن اگر اس کی یہ ہمارے پاس پہلے 1 0 ہے تو اب ادھر سے ہم 0 کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ 0 ہی رہتا ہے، مطلب اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی. تو جو ہمارے پاس پہلے ڈیٹا سیو تھا اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی، اس کو ہم ہولڈ کنڈیشن کہتے ہیں. اب دوسری کنڈیشن 0 1. اب ہمارے پاس S1 ہے اور R1 ہے تو ہمارے پاس نارمل آؤٹ پٹ ہائی ہو گئی ہے اور انورٹڈ آؤٹ پٹ 0 ہو گئی ہے. اب تیسری کنڈیشن جب ہمارے پاس S ہائی ہے اور R لو ہے تو ہمارے پاس انورٹڈ آؤٹ پٹ ہائی ہو گئی ہے. اب لاسٹ کنڈیشن جب ہمارے پاس دونوں ان پٹس ہائی ہیں تو ہمارے پاس آؤٹ پٹس لو ہو جاتی ہیں. کیونکہ فلپ فلاپ میں ایسا پاسبل بھی نہیں ہے، اس وجہ سے اس کنڈیشن کو پروبیبلٹی یا انویلڈ کنڈیشن کہتے ہیں. اب فلپ فلاپ کی ورکنگ دیکھ لیتے ہیں اور ٹروتھ ٹیبل سے اس کی ورکنگ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کہ جب ہمارے پاس دونوں ان پٹس 0 0 ہوتی ہیں تو آؤٹ پٹ میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، اس کنڈیشن کو ہولڈ کنڈیشن کہتے ہیں. جب ایس ان پٹ 0 اور آر ان پٹ ہائی ہو تو نارمل آؤٹ پٹ ہائی ہو جاتی ہے، اس کنڈیشن کو سیٹ کنڈیشن کہتے ہیں. جب ایس ان پٹ ہائی اور آر ان پٹ لو ہو تو انورٹڈ آؤٹ پٹ ہائی ہو جاتی ہے، اس کنڈیشن کو ری سیٹ کنڈیشن کہتے ہیں. جب دونوں ان پٹس ہائی ہوں تو دونوں آؤٹ پٹس لو ہو جاتی ہیں. کیونکہ فلپ فلاپ میں ایسا پاسبل بھی نہیں ہے، اس وجہ سے اس کنڈیشن کو پروبیبلٹی یا انویلڈ کنڈیشن کہتے ہیں. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ڈی فلپ فلاپ کو ڈیٹیل سے اسٹڈی کریں گے اور اس کا ورکنگ پرنسپل دیکھیں گے. تھینک یو، شکریہ.